الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشل بنا رہا ہوں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کہ بیرون ملک کسی بھی روزگار کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو عمان کے لیے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ عمان کے اندر بہت سارے لوگ ویزے سیل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں اور کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا مستقبل قریب میں کسی بھی وقت عمان کے لیے روزگار کے سلسلے میں آنے کا پروگرام ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو مفید ہے اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ ویورز، عمان کے حالات کووڈ پینڈیمک 19 کی وجہ سے خاصے ناگفتہ بے ہیں، کیونکہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور لوگ خاصے پریشان ہیں۔ کمپنیوں کے اندر بھی کام کاج کی رفتار خاصی سست ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع بہت کم میسر آ رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں جو لیبر کام کرتی ہے ان لوگوں کے حالات بھی بہت پتلے ہیں، کیونکہ کووڈ پینڈیمک 19 کی وجہ سے بہت سارے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، کام کہیں پہ چل نہیں رہا۔ اگر کسی بھی کمپنی میں 2 3 4 کیسز پازیٹیو آ جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تقریباً پوری کمپنی کو، پوری لیبر کو ہی پھر بلاک کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی عمان آنے سے پہلے اچھے طریقے سے جانچ پرکھ کر لیں، تاکہ آپ کو یہاں کے کسی قسم کی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ یہاں پہ لوگوں نے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کیا ہوا ہے، اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے سادہ لوگوں کو بہت سارے سہانے خواب اور بہت ساری چیزیں ایسی بتاتے ہیں کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ التماس بھی ہے، گزارش بھی ہے اور دردمندانہ اپیل بھی ہے کہ اپنے پیسے نہ ڈبوئیں اور اپنے آپ کو مزید اذیتوں اور پریشانیوں میں نہ ڈالیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ملک کے اندر اگر آپ کو کوئی روزگار میسر ہو تو آپ اپنے ہی ملک میں کام کریں، جب تک یہ کووڈ پینڈیمک 19 کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تب تک تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی بنگلہ دیشی، کوئی بھی انڈین اگر بیرون ملک جانے کے لیے خواہش مند ہے جانے کا، تو اس کو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور بالخصوص وہ لیبر یا وہ لوگ جو اوپن ویزا پر عمان میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میری طرف سے یہ ریڈ الرٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ یہاں آنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو نہ تو اپنے آپ کو پریشان کریں، نہ اپنی فیملی کو پریشان کریں، اور نہ ہی یہاں آنے کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے دیکھیں گے، اس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کر لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھے خاصے پریشانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ 3-4 لاکھ کا ویزا خرید کے یہاں تک پہنچنے والا شخص، اس کے گمان میں نہیں ہوتا کہ یہاں آنے کے بعد اس کو 50-60-70 ہزار روپے سیلری بمشکل ملتی ہے، اور وہ بھی کمپنیوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ 2 مہینے کی سیلری جو ہے کمپنیاں اپنے نیچے رکھتی ہیں، یعنی پیمنٹ نہیں کرتے، تیسرے مہینے کہیں جا کے سیلری دیتے ہیں، اور کچھ کمپنیز میں پھر سیلری ملتی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان دھوکہ بازوں سے اور ان فراڈیوں سے، نوسر بازوں سے بچا کے رکھیں، اور بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میرے خیال میں آپ کا بھلا ہی ہے اس میں، اور آپ کے بھلے کے لیے ہی میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے بھی، اور نہ تو اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں گے، نہ اپنی فیملی کو اذیت میں ڈالیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے ایجنٹس ہیں جو آپ کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ کا جھانسا دیں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کو تو یہ کام مل سکتا ہے، یہ کام مل سکتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پک اپ آپ نہیں چلا سکتے، یہاں پہ ویگن ہائی ایس آپ نہیں چلا سکتے، یہاں پہ 10 ٹن سے تقریباً نیچے تک کی گاڑی آپ نہیں چلا سکتے، 6-7 ٹن، 3 ٹن 4 ٹن کی گاڑی آپ نہیں چلا سکتے۔ یہاں پہ ایون کہ اگر آپ کے پاس اپنی چھوٹی وہیکل ہے، کار ہے،
تو اس کے اندر اگر آپ ہی کی کمپنی کے لوگ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ٹریول کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ مختلف آئی ڈیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کسی کا ارباب کہیں اور ہے، کسی کا کہیں اور، کسی کا کہیں اور، تو آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو ٹیکسی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹیکسی چلا رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کی بات اس بات سے آپ کو اچھی خاصی جانکاری حاصل ہو گئی ہوگی، اچھے خاصے آپ لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو پلیز کم از کم عمان آنے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے جانچ پرکھ کر لیں، اور اس کے بعد عمان کا ویزا لیں۔ 3-4 لاکھ روپے ضائع کر کے یہاں آنے کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھنا ہے وہ اگر میری اس ویڈیو کے بعد بھی اگر آپ نے یہی کچھ کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہاں آنے کے بعد سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی مفید اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ وبرکاتہ۔